بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن مدنیہ۔ اس سورت کا نام ہے الرحمن۔ اس کی پہلی آیت یہی لفظ ہے الرحمن، اسی نام سے یہ سورت مشہور ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اتری۔ بعض روایات جو ہیں وہ اس کی تائید کرتی ہیں کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں اتر چکی تھی، اور مضامین کو اگر دیکھا جائے تو مضامین کے اعتبار سے جو اس کے اندر جو مضمون بیان کیے گئے، اس اعتبار سے بھی یہی چیز قرینہ قیاس معلوم ہوتی ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں اتری۔ جس طرح مکی صورتیں جو ہیں ان میں جس طرح چھوٹی چھوٹی آیات اور توحید کا ذکر اور وہ مضامین جن کا عام طور پر اس وقت یعنی ضرورت پڑتی تھی کفار کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے، ان کا بیان ہے۔ مدینہ منورہ میں چونکہ حضور کی ہجرت کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، پھر عام معاملات جس طرح جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، مدنی آیات میں اکثر طور پر ان چیزوں کا ذکر ہے جس میں یعنی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات، انسانوں کے آپس میں تعلقات، اسی طرح حکومتی معاملات وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو مضامین کو اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بھی اسی چیز کی تائید ہوتی ہے کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اتری تھی۔ بہرحال روایات دونوں طرح کی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، نہایت مہربان۔ الرحمن، رحمان بہت رحم فرمانے والا۔ علم القرآن، اس نے قرآن پاک سکھایا۔ علامہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جس کا مرجع ہے الرحمن۔ علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، یعنی کس نے؟ رحمان نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق، یہ بھی فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، جس کا مرجع ہے الرحمن۔ علمہ، اس نے اس کو سکھایا۔ کس نے کس کو سکھایا؟ رحمان نے انسان کو سکھایا۔ علامہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور ہو ضمیر یہ اس کو گرامر والے کہتے ہیں منصوب متصل، کہ جو مفعول کی جگہ واقع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سکھایا، کس کو؟ جس کا پیچھے ذکر ہوا، یعنی انسان کو۔ البیان، بیان سکھایا، یعنی گفتگو اور ما فی الضمیر، جو کچھ انسان کے ذہن کے اندر ہے اس کو اچھی طرح سے بیان کرنا۔ یہاں ایک دو باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں۔ ایک تو
رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ بندوں کا عام طور پر نام عبد الرحمن اگر ہو تو پورا نام جو ہے اس کا پکارا جانا چاہیے، رحمان کہا جاتا ہے، بلکہ ہمارے پنجابی میں تو رحمان کہتے ہیں، اصل لفظ رحمان ہے۔ تو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور بہت رحم کرنے والا۔ رحیم صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی راحم، رحمہ سے راحم اس میں فاعل ہوگا، رحم کرنے والا، اور رحیم صفت مشبہ جس میں صفت رحم اس سے زیادہ، راحم سے زیادہ ہے، اور صفت مشبہ میں چونکہ وہ صفت اس میں پرماننٹ پائی جاتی ہے، تو رحیم کا مطلب ہر وقت رحم کرنے والا، کہ جس سے صفت رحم کبھی بھی جدا نہیں ہوتی، اور رحمان مبالغہ یعنی اس سے بھی زیادہ اس میں صفت رحم پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ ہر وقت رحم فرمانے والا ہے اور بے پایاں رحم فرمانے والا ہے، بہت ہی زیادہ مہربان ہے۔ تو رحمان کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، وہ عبد الرحمن ہوتا ہے۔ تو ایسے جتنے بھی نام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہوتے ہیں، اس میں پورا نام جو ہے وہ پکارا جانا چاہیے۔ جیسے عبد الرزاق ہوتا ہے، اب عام طور پر رزاق کیا جاتا ہے، حالانکہ رزاق یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ بندہ تو عبد الرزاق ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے۔ تو جو بھی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ، عبد کے ساتھ جوڑ کے بنائے جاتے ہیں، پورا نام جو ہے وہ پکارا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک سکھایا، براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھایا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، پھر اس کو بیان سکھایا۔ تو الانسان، الف لام جب آتا ہے تو خاص معنی ہوتا ہے۔ اب انسان تو سارے انسان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کا خالق و مالک ہے، لیکن یہاں الانسان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ الانسان ہا ہنا یراد بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر قرطبی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہاں خلق الانسان، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، الانسان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ویسے تو سب کو پیدا کیا، لیکن انسان کامل اکمل، سب سے کامل اکمل انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، پھر علمہ البیان، اپنے محبوب کو بیان سکھایا۔ یہاں بھی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تفسیر مظہری علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جاز ان یقال خلق الانسان یعنی محمدن
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان، یہاں مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، پھر آپ کو بیان سکھایا، یعنی القرآن، کہ قرآن پاک کی تعلیم دی، فیہ بیان ما کان و ما یکون، وہ قرآن پاک جس میں ما کان و ما یکون کا بیان ہے، ازل سے، من الازل الی الابد، ازل سے ابد تک سب کچھ۔ اب قرآن پاک کے اندر ہر علم موجود ہے، جمیع العلم فی القرآن، قرآن کے اندر تمام علوم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر یا کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو قرآن پاک کے اندر موجود نہ ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، قرآن پاک میں تو سب کچھ ہے لیکن لوگوں کے ذہن اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں، اس تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ہمت کے مطابق قرآن پاک سے علوم جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک پڑھ کے معلوم کر لوں کہ وہ اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اب ہم تو پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں نظر آیا کہ کسی آیت میں یہ ہو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے اونٹ کی رسی کہاں پڑی ہوئی ہے۔ اب کسی دن اور کہیں ہو سکتی ہے، کسی دن کہیں، لیکن جو اسرار و رموز قرآن پاک کے انہوں نے سیکھے تھے، ان کے ذریعے سے وہ اس بات کو بھی معلوم کر سکتے تھے کہ اونٹ کی رسی کہاں پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 40 اونٹوں کا بوجھ بن جائے، یعنی اتنی کتابیں ہو جائیں کہ 40 اونٹوں کا بوجھ وہ بن جائے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے سے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم کو بیان کر دیا۔ اس حد تک تو سب لوگ مانتے ہیں کہ قرآن پاک میں تمام علوم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن پاک لوح محفوظ کا بھی بیان ہے، لوح محفوظ میں اجمالاً بیان ہوا اور اس کی تفصیل بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر کچھ لوگ توقف کا شکار ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، حالانکہ جب قرآن پاک کے اندر سب کچھ موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے تو اب حضور کے علم کے اندر کوئی کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ سکھانے والا خود رب ذوالجلال، سیکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سکھایا کیا؟ قرآن پاک۔ رحمان نے اپنی رحمت کی لوریاں دے کے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، تو اب حضور کے علم کے اندر کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ سکھانے والا کوئی عام استاد نہیں ہے، خود رب ذوالجلال ہے۔ سیکھنے والا کوئی عام شاگرد بھی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو کتاب سکھائی گئی وہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ تو
اب علم کے اندر کیسے کمی جو ہے وہ رہ سکتی ہے؟ اب دیکھیے، علم کے اندر کمی رہنے کی 3 وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ہے کہ استاد جو ہے وہ اہل نہیں ہے، جو پڑھانے والا ہے وہ رشوت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے استاد مقرر ہو گیا ہے، اہل نہیں ہے، اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے پڑھانے کی، تو وہ اس جگہ بیٹھ گیا ہے، تب علم میں کمی رہ سکتی ہے۔ جب خود ہی وہ اہل نہیں ہے تو وہ دوسرے کو کیا سکھائے گا؟ دوسری وجہ علم کے اندر کمی کی یہ ہو سکتی ہے، بھئی استاد تو کامل ہے، محنتی ہے، لیکن شاگرد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے، یا تو اس کا ذہنی لیول اس کا نہیں ہے کہ جو علم پڑھایا جا رہا ہے وہ پڑھ سکے، یا وہ توجہ نہیں کرتا ہے، پڑھنا نہیں چاہتا ہے، شوق نہیں رکھتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ استاد بھی کامل ہے، محنتی ہے، پڑھا سکتا ہے، شاگرد بھی وہ صلاحیت رکھتا ہے پڑھنے کی، اس علم کو حاصل کر سکتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ نصاب جو ہے وہ ناکارہ ہے، وہ درست نہیں ہے، اس کے اندر وہ یعنی کمال نہیں ہے۔ تو اب اگر تینوں چیزیں ہوں پھر علم میں کمی تو نہیں رہ سکتی۔ سکھانے والا خود رب ذوالجلال، سیکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ قرآن پاک ہے، تو اب پھر علم کے اندر کیسے کمی رہ سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھایا۔ اب ہم قرآن پاک سیکھنا عام طور پر اسی کو کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے پڑھ لیا، الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک پڑھ لیا، بس جی پڑھ لیا، سیکھ لیا۔ اب کیسے پڑھا ہے؟ جیسے بھی پڑھ لیا بھئی چلو ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، پڑھ لیا۔ حالانکہ پڑھنا، صرف پڑھنا وہ بھی ہے صحیح درست عربی قواعد کے مطابق، کیونکہ قرآن پاک عربی ہے، اس کو عربی کے مطابق ہی پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ پھر صرف اس کو پڑھ لینا دیکھ کر یہ کافی نہیں ہے، اس کو آگے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا مفہوم، مطلب، ترجمہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پڑھنا اور سمجھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے، قرآن پاک کے الفاظ بھی سکھائے، قرآن پاک کا مفہوم بھی سکھایا، قرآن پاک کے اسرار، رموز، سب کچھ اپنے محبوب کو سکھا دیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے تمام علوم جو ہیں وہ سکھا دیے، اور پھر آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن پر کرم ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن پاک یعنی میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن پاک پڑھ کے معلوم کر سکتا ہوں کہ میرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ اب یہ ان کو کہاں سے ملا؟ حضور کی بارگاہ سے ملا۔ یہ اسرار و رموز اور یہ قرآن پاک کے مطالب، مفاہیم حضور کی بارگاہ سے ملے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں، رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی اس محفل کے اندر موجود تھے۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے ابھی، جب حضور کا وصال ہوا تو ان کی عمر تقریباً کوئی 13 برس تھی۔ تو اب ظاہر بات ہے 13 برس سے کم عمر کا بچہ یا 10 11 12 سال کا بچہ
لیکن چونکہ حضور کی بارگاہ کے حاضر باش تھے، حضور کی بارگاہ میں رہنے والے تھے، حضور نے ان کی تربیت فرمائی تھی، تو دربار نبوت کے، بارگاہ رسالت کے آداب کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے قرائن سے یہ معلوم کر لیا، اندازہ یہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جانا چاہتے ہیں۔ وہ چپکے سے اٹھے اور جا کے پانی کا لوٹا بھرا اور جا کے بیت الخلاء میں رکھ دیا کہ حضور اگر تشریف لے جائیں تو پہلے سے پانی وہاں بھرا ہوا موجود ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے کے دیکھا کہ پہلے پانی بھر کے رکھا ہوا ہے۔ حضور خوش ہوئے کہ بغیر کسی کو حکم دیے، کسی کو کہا بھی نہیں ہے، تو خود ہی کسی نے یہ خدمت کر دی ہے۔ حضور واپس تشریف لائے تو پوچھا کہ کس نے پانی بھر کے رکھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے عرض کیا حضور میں نے رکھا تھا۔ حضور خوش ہوئے، قریب کیا، فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے قریب ہوئے، حضور نے سینے سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم علمہ التأویل، یا رب ذوالجلال عبداللہ بن عباس کو قرآن پاک کا علم سکھا دے۔ اب یہ حضور کی دعا اور حضور کے قرب، حضور نے جو سینے سے لگایا حضور کے قرب کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن پاک کے وہ اسرار و رموز بتائے ہیں کہ آج بھی دنیا ان سے یعنی اپنا اپنا حصہ حاصل کر رہی ہے۔ کوئی تفسیر اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں حضرت عبداللہ بن عباس کے بیان کیے ہوئے نکات اور تشریحات جو ہیں وہ بیان نہ کی جائیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اسرار و رموز سکھائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پھر آگے حضور کے غلاموں کو اور حضور کی امت کو قیامت تک کے لیے یہ اسرار و رموز ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو قرآن سکھایا تو اب علم کے اندر کیسے کمی رہ سکتی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم جو ہیں جو کسی مخلوق کو سکھائے جا سکتے تھے وہ اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے۔ ممبر پر تشریف فرما ہیں اور حضور نے بیان فرمانا شروع کر دیا۔ ظہر تک حضور بیان فرماتے رہے۔ ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، عصر تک بیان فرماتے رہے۔ عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، مغرب تک حضور بیان فرماتے رہے۔ صبح سے لے کر مغرب تک صرف ظہر اور عصر کا درمیان میں یعنی نماز پڑھائی۔ اب کیا بیان فرمایا؟ جو کچھ ہو چکا، ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، سب کا سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے راوی حضرت عمر فاروق ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے اس میں بیان کر دیا ما کانا و ما سیکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی اور جو ہونے والا ہے، حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم،
یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ جو کچھ اس وقت تک ہونے والا، جو پہلے ہو چکا وہ بھی، اور جو اس وقت تک ہونے والا ہے، سب کچھ حضور نے بیان کر دیا۔ حافظہ من حافظہ و نسیہ من نسیہ، ایک روایت میں حافظہ ذالک من حافظہ و نسیہ من نسیہ، جس نے جو یاد رکھا وہ یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا، بلکہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو جب وہ واقعہ ہو جاتا ہے وہ ہمارے ذہن سے اتر چکا ہے، لیکن جب وہ واقعہ رونما ہوتا ہے تو پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہاں اس کو تو حضور نے اپنے اس خطبہ کے اندر بیان فرما دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام علوم عطا فرما دیے تھے، کیونکہ جب سکھانے والا رب ذوالجلال ہے، سیکھنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سکھایا جا رہا ہے قرآن پاک کہ جس میں سب کچھ موجود ہے، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو پھر علم کے اندر کیسے جو ہے وہ کمی رہ سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور تمام علوم قرآن پاک کے الفاظ بھی سکھائے، قرآن پاک کے مفہوم بھی سکھایا، قرآن پاک کے اسرار بھی اپنے محبوب کو سب کے سب جو ہیں وہ عطا فرما دی۔ سبحان تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کامل یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان سکھا دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اندازے سے یعنی ان کے لیے ایک اندازہ ہے، اور اس اندازے کے مطابق وہ چل رہے ہیں۔ سورج کے نکلنے کے اپنا ایک وقت ہے، ڈوبنے کا وقت ہے، چاند کے نکلنے کا ایک وقت ہے، ڈوبنے کا وقت ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، جیسے ان کو رب ذوالجلال کا حکم ہے اس کے مطابق وہ چل رہے۔ والنجم والشجر یسجدان، نجم اس کا معنی عام طور پر ستارہ کیا جاتا ہے، تو ستارے اور درخت وہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ النجم کا معنی وہ ایسے پودے جو زمین کے اوپر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بیلیں ہوتی ہیں، کدو کی بیل ہے اور اس طرح دوسرے ہوتے ہیں۔ تو شجر اس کو کہیں گے جس کا تنا ہوتا ہے اور تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے درخت، جس کو ڈچ والے بوم کہتے ہیں۔ اور نجم وہ سبزی یا وہ پھل کا درخت جو زمین کے اوپر، جس طرح اب تربوز ہے، خربوز ہے، اس کی بیل ہوتی ہے جو زمین کے اوپر ہوتی ہے، کدو کی بیل زمین کے اوپر ہوتی ہے، اسی طرح اور بہت سے ایسے سبزیاں اور پھل ہیں کہ جن کے پودے وہ تنے کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے بلکہ بیل کی صورت میں وہ نیچے ہوتے ہیں، یا ان کو کسی دیوار یا درخت کے اوپر اس طرح چڑھایا جاتا ہے، وہ اپنے تنے کے اوپر کھڑے، تو اس کا یہ النجم سے مراد وہ بیلیں۔ تو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مطیع اور فرما بردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اپنے یعنی جس طرح اس کو سکھایا گیا اس طریقے سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے۔ ہاں، سرکش جن اور انسان جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ باقی ہر چیز کائنات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ
سجدہ ریز ہے، عبادت کنہ ہے، عبادت کر رہی ہے، جس طرح اس کا حکم ہے اس کے مطابق وہ عبادت کر رہی ہے۔ تو سورج ہے، چاند ہے، اسی طرح باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت ہیں، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور رکھا میزان، ترازو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو اتارا، جس طرح کہ دوسری آیت میں ہے، یہ آگے آ رہا ہے، اس سے ایک سورت چھوڑ کے آگے سورہ الحدید کے اندر، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن نشانیوں کے ساتھ، آیات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو اتارا۔ تو یہ میزان، ترازو جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قائم رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کو رکھا، ترازو کو رکھا، یعنی اس کو اتارا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم میزان تولنے میں سرکشی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قائم رکھو وزن کو عدل کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور ترازو میں کمی نہ کرو، یعنی تولنے میں کمی نہ کرو۔ اب 2 دفعہ یہاں پہ ذکر ہوا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، میزان میں سرکشی نہ کرو، اور ولا تخسروا المیزان، میزان میں کمی نہ کرو۔ اب اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاجر جو ہے وہ جب چیز لیتا ہے تو تول کے ناپ کے لیتا ہے، جب دیتا ہے تو پھر بھی تول کے یا ناپ کے دیتا ہے۔ اب کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تول کے دی جاتی ہیں، کچھ جو ہے ناپ کے دی جاتی ہیں، کچھ گن کے دی جاتی ہیں، اور یہ جو ہے ہر جگہ الگ الگ ہوتا ہے، اس حساب سے اس کو کیا جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیے اب یہاں پہ جو سنگترے ہیں وہ تول کے دیے جاتے ہیں۔ اب اگر پاکستان میں آپ جا کسی کو کہیں گے 1 کلو مالٹے دے دو، تو وہ آپ کے منہ کی طرف دیکھے گا، بھی مالٹے کون جو ہے وہ تول کے لیتا ہے۔ تو وہاں پہ مالٹے جو ہیں وہ گن کے دیتے ہیں، کیلے بھی گن کے دیتے ہیں، یہاں کو مالٹے اور کیلے وغیرہ تول کے دیے جاتے ہیں۔ تو ہر جگہ کی جو ہے الگ الگ چیز ہوتی ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں جو ہیں وہ تول کے دی اور لی جاتی ہیں، کچھ ناپ کے۔ اب کپڑا جو ہے وہ گزوں سے، میٹروں سے ناپا جاتا ہے، کچھ چیزیں گن کے دی جاتی ہیں۔ اب تاجر جو ہیں وہ جب لیتے ہیں تو اس وقت بھی چیز تول کے، ناپ کے، گن کے لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو پھر بھی تول کے، ناپ کے، گن کے دیتے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے، جب تاجر لے رہے ہیں تو عام طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ من جو ہے وہ 40 سیر کا نہ ہو، 41 سیر کا ہی ہو، کوئی سیر 2 سیر فالتو ہی لے لیں۔ اور جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ چٹکا مار کے 16 چھٹانگ کی بجائے 15 چھٹانگ کی دیا جائے۔ تو لیتے ہوئے وہ زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں جن سے لے رہے ہیں، اور دیتے ہوئے کم دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کو دے رہے ہیں۔ یہ عام طور پر فطرت انسانی اس طرح کی ہے، یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب لے رہے ہیں تو چلو کچھ نہ کچھ زیادہ ہی لے لیں، اور جب دے رہے ہیں
تو کچھ نہ کچھ کم کریں۔ تو دونوں چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ جب تم لے رہے ہو تو اس وقت بھی سرکشی نہیں ہونی چاہیے، یعنی زیادہ نہیں، 100 کلو کی بجائے 105 کلو نہیں، جتنی کی تم رقم دے رہے ہو اتنے ہی لو، اور جب دے رہے ہو تو پھر کمی نہیں ہونی چاہیے، جتنی تم دے رہے ہو اور جتنے کی قیمت دے رہے ہو وہ پورا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو دونوں صورتوں میں اب یہ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئیں ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، اس کے اندر ایک یہ بھی خرابی جو ہے وہ پائی جاتی تھی کہ وہ تاجر لوگ تھے، اور ایسی جگہ پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا مسکن تھا جہاں پہ چاروں طرف سے جو ہے وہ تجارتی رستے آپس میں کراس کرتے تھے، وہ ہر طرف سے چاروں طرف سے تجارتی قافلے وہاں آتے، چیزیں بیچتے خریدتے، تو وہ لوگ بہت خوشحال تھے اس وجہ سے کہ ہر طرف سے خود بخود ہر جنس ہر چیز ان کے پاس آ جاتی تھی، لوگ وہاں آ کے بیچتے اور ان کی چیزیں وہاں سے خرید کے لے جاتے، بڑے خوشحال تھے۔ لیکن اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے 2 طرح کے باٹ رکھے ہوئے تھے۔ جب لوگوں سے چیز خریدتے تو وہ ایسا باٹ رکھا ہوا ہے کہ جو 1000 گرام نہیں بلکہ 1100 گرام والا ہو، اور جب دینے کی باری آئے تو پھر دوسرا باٹ جس میں 1000 گرام نہیں 900 گرام ہی ہوں۔ تو 2 طرح کے انہوں نے وہ چیزیں باٹ رکھے ہوئے تھے، لینے کے لیے اور دینے کے لیے، اور جب لیتے تو ان سے لیتے کہ زیادہ جو ہے وہ لے لیں، اور جب دینے کی باری آتی تو دوسرے کے ساتھ دیتے کہ جس کے ساتھ کم کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور دیگر نیک کاموں کی جہاں دعوت دی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ یہ بھی تم ظلم اور زیادتی نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، نہ لیتے ہوئے زیادہ لو اور نہ دیتے ہوئے کم دو، بلکہ جب لو تو پورا لو اور دو تو پھر بھی پورا دو۔ تو یہاں بھی جو 2 دفعہ بیان ہوا اس کا یہی مفہوم ہو سکتا ہے کہ لیتے ہوئے تم سرکشی نہ کرو، زیادہ نہ لو، بلکہ جتنے کی تم پیمنٹ کر رہے ہو ادائیگی کر رہے ہو اتنا ہی لو، اور جب دینے کا وقت آئے تو پھر جتنے کی تم قیمت لے رہے ہو اتنا پورا دو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیے جس طرح عبادات وہ ضروری ہیں اسی طرح معاملات بھی ضروری ہیں، کہ ایک چیزیں وہ ہیں جو حقوق اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پہ نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، حج فرض کیا، یہ حقوق اللہ ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، حج کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس طرح۔ اور بعض چیزیں جو معاملات میں آتی ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، تو دونوں چیزیں حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی دونوں کو صحیح اور درست رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان نمازی تو بڑا ہو، ہیں روزے بھی رکھے، ہر سال حج پہ بھی چلا جائے، اور جب لوگوں سے معاملات ہو تو پھر کسی کو بھی معاف نہ کرے، سب کا حق مار لے، سب کے ساتھ دھوکہ، ادھر فراڈ، یعنی یہ چیزیں یہ بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو صحیح اور درست رکھنے کا حکم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات جو ہیں وہ بھی اسی طرح ادا کی جائیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے پوری، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی درستگی ہو، ان میں بھی کسی طرح ظلم، زیادتی، ناانصافی، بدعہدی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو رکھا مخلوق کے لیے، یعنی مخلوق کی بہتری کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا کہ اس کے اوپر انسان آسانی کے ساتھ چل سکتا ہے، اس میں کھیتی باڑی کر سکتا ہے، اس میں باغات لگا سکتا ہے، اس کے اوپر اپنے مکانات بنا کے اس کے اندر رہ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح
معتدل اور مناسب اس زمین کو اپنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے رکھا۔ فیہا فاکہۃ، اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، جن کے اوپر یعنی کھجوروں کے اوپر ان کے جو ہے وہ ایک ایسا کور سا ہوتا ہے جس نے اس کو ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب کھجور بھی پھلوں کے اندر شامل ہے، لیکن اس کی یعنی دوسروں سے یہ زیادہ خاص خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے لیے پھر پھلوں کے عمومی بیان کے بعد اس کو پھر الگ سے بھی بیان فرمایا کہ نخل کھجور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو رکھا انسانوں کے لیے، اس میں ہر طرح کے پھل پیدا کیے، اور اس میں کھجوروں کو بھی پیدا کیا جو اکمام یعنی اپنے اوپر غلاف چڑھائے ہوئے ہیں، والحب، اور دانے یعنی وہ چیزیں جس طرح گندم کا دانہ ہوتا ہے یا چاول وغیرہ کا ہوتا ہے، ذوالعصف، بھوسے والا یعنی بھوسے کے ساتھ، کہ ایک ہی پودا ہوتا ہے جس میں انسانوں کے لیے بھی خوراک ہوتی ہے اور جانوروں کے بھی لیے خوراک ہوتی ہے۔ دانے وغیرہ انسان کھاتے ہیں اور بھوسا جو ہوتا ہے وہ جانوروں کی خوراک ہوتی ہے۔ تو بھوسے والا یا بھوسے کے ساتھ دانے، والریحان، اور خوشبودار پھول کا نام ہے ریحان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم دونوں یعنی انسان اور جن، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلاء، نعمتیں، اور اس کا ایک معنی قدرت بھی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کا انکار کرو گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی بیان ہے اور اس کی قدرتوں کا بھی بیان ہے، تو دونوں معنی ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے اور اس کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ خلق الانسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، الانسان سے مراد یہاں حضرت آدم علیہ السلام ہے، من صلصال کالفخار، مٹی سے جو ٹھیکری کی طرح، یعنی مٹی کو گوندا گیا اور اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ جب وہ خشک ہو گئے، ٹھیکری کی طرح ہو گیا، یعنی جس طرح مٹی خشک ہو کے وہ ٹھیکری بن جاتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے خاکی پتلا کو بلانے کے لیے مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے منگوائی، ہر طرح کی مٹی لے کے ہر طرح کے پانی کے ساتھ اس کو گوندھ کے آدم علیہ السلام کا خاکی پتلا تیار کیا گیا۔ جب وہ خشک ہو گیا، پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا، تو بجتی مٹی جو ہے جس طرح کی ٹھیکری ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، جن کو پیدا کیا، مِن مَارِجٍ مِن نار، آگ کے شعلے سے۔ تو جن یہاں مراد ابلیس ہے، باقی جتنے بھی جن ہیں وہ اسی کی ذریت ہیں، جس طرح انسان سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی طرح جن جو ہیں وہ ابلیس کی ذریت ہے۔ تو انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جن کو آگ کے شعلے سے۔ اسی لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کو سب کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟
کہنے لگا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ یا رب ذوالجلال مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کثیف ہے، آگ لطیف ہے، مٹی کو چھوڑو تو نیچے کی طرف جائے گی، آگ جلاؤ تو اوپر کی طرف جائے گی، تو میں اعلیٰ ہو کر اس ادنا کے آگے کیوں سجدہ کروں؟ یعنی اس نے اپنی عقلی دلیل جو ہے وہ دی۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے وہ مٹی سے تیار کیا گیا۔ تو فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ انسان کی تخلیق تو مٹی سے ہوئی اور جن کی تخلیق آگ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ کہیں قرآن پاک میں یہ بھی رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب ہے۔ تو اب مشرق تو ایک ہی ہے، مغرب بھی ایک ہی ہے، ایسٹ ویسٹ، لیکن مشرق جو ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ اب ہر روز وہ الگ ہوتا ہے، ایک دن جہاں سے سورج نکلتا ہے، اب سردیوں اور گرمیوں میں الگ ہوتا ہے۔ سردیوں میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں میں دن بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو دونوں کے مشرق اور مغرب میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، کہ جہاں سردیوں میں جہاں سے سورج نکلتا ہے، گرمیوں میں وہاں سے بہت دور وہ دوسری طرف سے۔ یہاں اگر دیکھیں تو سردیوں میں سورج مشرق سے نہیں بلکہ جنوب مشرق سے نکلتا ہے، اور جنوب مغرب میں وہ ڈوب جاتا ہے۔ اور ان دنوں میں اگر دیکھیں تو مشرق سے نہیں بلکہ شمال مشرق، انتہائی شمال مشرق سے طلوع ہوتا ہے، انتہائی شمال مغرب میں جا کے وہ غروب ہوتا ہے۔ تو چونکہ الگ الگ جگہ ہیں تو اس لیے دو مشرق کہا، یا مشارق سال کے پورے ایام کے جو اس کے طلوع ہونے کی جگہ ہیں۔ تو رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا رب ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ مرج البحرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمندر جاری کیے، یلتقیان، جو آپس میں ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، ایک رکاوٹ ہے، لا یبغیان، وہ سرکشی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھتے۔ یعنی سمندر کا پانی ایک طرف سے میٹھا پانی آ رہا ہے، ایک طرف سے کھاری پانی آ رہا ہے۔ اب دونوں پانی بظاہر مل گئے لیکن اس کے باوجود وہ الگ الگ ہیں، ان کی خاصیت الگ ہے۔ تو یہ ان کے درمیان غیر مرئی، انویزیبل، نہ نظر آنے والی ایک آڑ، ایک رکاوٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں رکھی ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے لؤلؤ والمرجان، ہیرے اور جواہرات، موتی وغیرہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی
تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے لیے ہیں، اسی کی ملکیت ہیں سمندر کے اندر چلنے والی کشتیاں، کالاعلام یعنی بڑے بڑے ایسے بڑے بڑے بحری جہاز جو پہاڑوں کی مانند ہیں، وہ بھی سمندر کے اندر چل رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ اب دیکھیے، پانی کے اندر کوئی بھی بھاری چیز ہے وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان نے اس عقل کو استعمال کیا، اور اس عقل کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو دی تھی اس کو استعمال کر کے انسان نے بحری جہاز بنایا۔ اب اس میں لوہا بھی ہے، سیمنٹ بھی ہے، ہر چیز ایسی اس میں لگی ہوئی ہے جو پتھر، لوہا، دھاتیں، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ پانی کے اندر ڈوبنے والی ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا جو مرکب ہے وہ جب بن گیا تو اب وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے، ڈوب نہیں رہا ہے، بلکہ صرف وہی نہیں، اس کے اوپر ہزاروں لاکھوں من جو ہے اور بھی وزن لاد دیا جاتا ہے، انسان بھی، حیوان بھی، سب چیزیں اس کے اوپر ہیں، اور وہ سب کو لے کے تیر رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جس کا اس میں بیان ہوا، ان میں یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، انسان نے عقل کو استعمال کر کے ایسی چیزیں جن کی خاصیت ہے ڈوب جانا، انہی سے مرکب ایسی چیز بنا لی جو پانی کے اوپر نہ خود تیر رہی ہے، نہ صرف یہ کہ خود تیر رہی ہے بلکہ دوسروں کو بھی تیرا رہی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے اور اس کی کون کون سی قدرتوں کا انکار کرو گے؟ یہ آیہ مبارکہ جو ہے 31 مرتبہ اس صورت کے اندر آئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ فرما رہا ہے کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے اور میری کس کس قدرت کا تم جو ہے انکار کرو گے۔